ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ذی وقار اور مہمانان اعظام، آج میرے مقالے کا عنوان ہے معلم میوات حضرت مولانا عبدالسبحان خاں میواتی اور مدرسہ سبحانیہ۔ دہلی کے جنوب میں واقع میوات ایک ایسا علاقہ ہے جو دہلی سے شروع ہو کر الور تک پہنچتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ علاقہ 3 حصوں میں منقسم ہے، یوپی، ہریانہ، راجستھان، جس میں مختلف اضلاع ہیں، لیکن مکمل طور پر ابھی تک اس کی حد بندی نہیں ہو سکی۔ اس میں میو قوم آباد ہے جو روز اول سے ہی شجاعت و بہادری اور مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ رہی ہے۔ تاریخ نویسوں کے مطابق یہ قوم قبول اسلام سے قبل بدھ مت کی پیروکار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہی میو قوم کے وہ تمام افراد جو عرب پناہ گزین تھے اسلام کی روشنی سے بہرور ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 44 ہجری میں جب حضرت محلب بن ابی سغرا کے لشکر نے سندھ میں فوج کشی کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین و تابعین کی قلیل جماعت اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے کثیر پر حاوی ہو گئی۔ کفار کی صفوں میں میو جنگجو بھی پیش تھے۔ مسلمانوں کی اس حیرت انگیز فتح سے بڑے متاثر ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین و تابعین کے ہاتھوں مشرف بے اسلام ہوئے۔ اصلاً یہیں سے ہندوستان میں مقیم میو قوم اسلام کی آغوش میں آنے لگی تھی اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مدارس، خانقاہوں اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت پر جد و جہد کی گئی، ایک بڑی تعداد نے بحمد اللہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی برکت سے میوات میں کبار علماء و شعراء اور درویش و دانشوران پیدا ہوئے۔ ایک لمبے زمانے تک اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے دین پر عمل پیرا رہے، لیکن چونکہ اسلام کی نشر و اشاعت کی محنت کا مستقل و منظم رواج نہ تھا، اس لیے بزرگان دین کے جانے کے ساتھ ساتھ یہ قوم بھی آہستہ آہستہ بھٹکتی چلی گئی اور اس قوم کی دینی حالت بد سے بدتر ہو گئی، تاکہ ان کے اسماء و افعال بالکل غیروں کی طرح ہو گئے، یعنی ناموں کے ساتھ سنگ وغیرہ لگانا اور اسی طرح ہولی، دیوالی جیسے تمام تہواروں میں شرکت کرنا اور مزارات پہ جا کر سجدے کرنا ان کے لیے کوئی قباحت کی بات نہیں رہی تھی۔ یہ قوم تقریباً 18ویں صدی کے اواخر تک اسی طرح بے دینی و غفلت کے ساتھ اپنا وقت گزارتی رہی۔ اسی اثنا میں کچھ میواتی افراد روزگار کی خاطر دہلی پہنچے۔ اتفاقاً ان کی ملاقات حضرت نظام الدین میں مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، جو کہ بنگلہ والی مسجد کے امام، بہادر شاہ ظفر کے سمدھی، مرزا الہی بخش کے بچوں کے معلم اور امت کے خیر خواہ تھے۔ ہمہ وقت اس کڑھن میں رہتے تھے کہ کسی طرح امت تعلیم و تبلیغ سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے۔ الغرض مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں بلا کر ان کے سامنے دین و ایمان اور تعلیم و تبلیغ کی اہمیت پر روشنی ڈال کر وظیفہ کی ذمہ داری اپنے سر لی، تاکہ لوگ انہماک کے ساتھ دین کے سیکھنے میں مشغول و مصروف ہونے پر بآسانی راضی ہو سکیں، اور بحمد اللہ وہ راضی بھی ہو گئے۔ اس طرح بستی حضرت نظام الدین سے 18ویں صدی کے اواخر میں ایک تعلیمی و تبلیغی سرچشمہ جاری و ساری ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میواتیوں کے لیے ایک تعلیمی تحریک چھیڑ کر 4 شوال المکرم سن 1315 ہجری مطابق 26 فروری سن 1898 عیسوی میں دعوت اجل پر لبیک کہہ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد ازاں اس تحریکی ڈھانچے کو شاہ صاحب کے جانشین مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا۔ آپ بھی والد صاحب کی طرح خدا ترس، نیک صفت اور جید عالم تھے۔ مشکل سے مشکل مسئلے کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالسبحان خاں رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اسی میوات کے موزہ روپ نگر یعنی ناٹولی کے ایک ایسے گھرانے میں جس کے بزرگ ان حالات میں بھی کہ جب میووں کی رسم و رواج، رہن سہن اور ناموں تک میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ ان کے اور کفار کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں رہا تھا، اسلام سے بیزار نہیں رہے۔ تقریباً سن 1877 میں محترم نواز خان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام عبدالسبحان خاں رحمۃ اللہ علیہ یعنی پاک ذات کا بندہ رکھا گیا، اور آج ان کو بابا قوم، معلم میوات اور مجدد میوات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے طفولیت بھی میوات کے عام بچوں کی طرح کھیل کود اور جانوروں کو چرانے میں گزرا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی پہلوانی کا بہت شوق تھا، اور جب شباب کو پہنچے تو دہلی میں پڑھنے والے طلباء کو دیکھ کر بہت زیادہ مانوس ہو گئے، کیونکہ اس دور کے طلباء جتنا سیکھتے تھے اس پر 100% عمل پیرا رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس دیکھ کر خدا کی یاد آتی تھی، جبکہ آج کے دور میں اکثر علماء و طلباء 50% علم پر بھی عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں علماء کی فراغت کے باوجود بھی مساجد خالی نظر آتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دینی تعلیم کے حصول کا شوق و جذبہ پیدا ہو گیا
اور گھر والوں کو اطلاع کیے بغیر ان کے ساتھ حصول علم کی خاطر 19 برس کی عمر میں دہلی پہنچ کر بنگلہ والی مسجد میں مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ تعلیم: ابتدائی تعلیم ناظرہ، اردو دینیات، حفظ کے 9 پارے، فارسی اور عربی کی ابتدائی کتب بنگلہ والی مسجد میں مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جو کہ اپنے والد محترم مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے جاری کردہ سلسلہ درس و تدریس، اصلاح خلق اور دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھانے میں رات دن مشغول و مصروف رہتے تھے۔ ملک کے نامور علماء اور مدرسین سے فیض اٹھایا، چنانچہ مدرسہ امینیہ کشمیری گائیڈ کا رخ کیا اور درس نظامی کی امہات الکتب مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا ضیاء الحق دیوبندی سے پڑھی۔ منطق و فلسفہ مولانا سکندر علی ہزاروی سے پڑھی۔ طب کی تعلیم حکیم جمیل الدین صاحب سے حاصل کی اور بیعت کا سلسلہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے رہا۔ مدرسہ زینت العلوم سبحانیہ: آپ کو مولانا محمد کاندھلوی سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد سے بے پناہ لگاؤ تھا، گویا کہ دونوں یکجان اور دو قالب ہو گئے تھے، جس کا ظہور اس وقت ہوا جب مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ علیل ہوئے۔ جیسے ہی مولانا عبدالسبحان کو اپنے استاذ کے علالت کا علم ہوا تو دیوانہ وار مرکز نظام الدین کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں پہنچنے پر طلبہ نے خبر دی کہ حضرت یہ کہہ کر گئے ہیں کہ قصاب پورہ میں مولانا عبدالسبحان کے پاس جا رہا ہوں۔ مولانا کے ان الفاظ کو سننا تھا کہ جوتیاں اٹھائی اور ننگے پیر ہی واپس مسجد نواب والی کی جانب نکل پڑے اور استاد محترم کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس مرض میں مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ہی کے پاس مسجد نواب والی میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ جب آپ کا وقت موعود آیا تو مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سر ان کے شاگرد رشید مولانا عبدالسبحان خان کے زانو پر دیا۔ یہ تھا استاد اور شاگرد کا تعلق، یہی محبت و تعلق مدرسہ زینت العلوم سبحانیہ کی بنیاد کی وجہ بنا۔ اس طرح کہ جب حضرت مولانا عبدالسبحان خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس دوران قصاب پورہ مسجد نواب والی سے کچھ ذمہ داران حضرات مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ حضرت ہمیں ایک قابل امام کی ضرورت ہے، آپ اپنے کسی شاگرد کو ہماری مسجد کی امامت کے لیے مقرر فرما دیں۔ تو مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نظر انتخاب اپنے مخصوص شاگرد مولانا عبدالسبحان خان پر پڑی اور انہیں قصاب پورہ بھیج دیا۔ مولانا عبدالسبحان خان رحمۃ اللہ اپنے استاد سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ یہ حکم بھی استاد محترم کا تھا اور ادب و عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ چاہت پر استاد محترم کے حکم کو مقدم کیا جائے، اور بادل ناخواستہ ان کے ساتھ مسجد نواب والی آ گئے۔ آپ کے اندر تحصیل علم کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ استاد محترم مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے امامت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ صبح مدرسہ امینیہ میں تعلیم حاصل کرتے اور دوپہر بعد مسجد نواب والی میں درس دیتے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے ایک پاک باز عابدہ و زاہدہ عورت یعنی اماں جی رحمان رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کر دی، جو کہ آپ کے مشن میں بہت زیادہ معین و مددگار ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ یہ درس و تدریس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تاکہ مدرسہ امینیہ سے آپ کی فراغت ہو گئی۔ پھر آپ یکسو ہو کر شب و روز طالبان علوم و نبوت کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے اندر توکل علی اللہ اس درجہ کا تھا کہ آپ نے کبھی بھی مدرسہ زینت العلوم سبحانیہ کے چندے کی فکر نہیں کی کہ طلباء کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، نہ ہی کبھی مدرسے کی تعمیر کے بارے میں سوچا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مدرسہ سبحانیہ ایک مسجد میں شب و روز درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مادر علمی کے فیض کو تا قیامت اسی طرح جاری و ساری فرمائیں۔ وقت کی قلت کی بنا پر آخری بات کو پیش کرتا ہوں۔ وفات: آخری وقت میں آپ پر فالج کا اثر ہو گیا تھا۔ اس مرض کی ابتدا میں مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر حج پر تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر مرض کی شدت بڑھنے لگی اور رفتہ رفتہ پورا جسم فالج کا زیر اثر آ گیا، یہاں تک کہ شدت مرض کی وجہ سے صاحب فراش ہو گئے۔ بالآخر 5 شوال المکرم سن 1377 ہجری مطابق 24 اپریل سن 1958 عیسوی بروز جمعہ کو صبح 9 بجے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میوات کا آفتاب و مہتاب اپنی روشنی سے ایک بڑی جماعت کو منور کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔